بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج آپ کے سامنے ایک اہم سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سائل ہیں ساجد صاحب بھوپال سے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے یہاں تبلیغی احباب ایک بات بہت کہتے ہیں، شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی انفرادی عمل کی حیثیت اجتماعی عمل کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ بھی انہوں نے اپنا کوڈ کیا کہ مفتی صاحب، ہم بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تبلیغی بھائی کیا ہے اپنا چائے وغیرہ پی رہے تھے، سب اکٹھے ہو کر دسترخوان پر بیٹھ کر۔ تو انہوں نے ہم دو تین دوست قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے ہم سے کہا بھئی آپ کیا ہیں، اس میں جڑ جائیں، اور یہ قرآن پڑھنا یہ انفرادی عمل ہے، اور اس چائے پینے میں آپ شریک ہو جائیں گے تو اجتماعی عمل ہے۔ انفرادی عمل قطرہ ہے اور اجتماعی عمل کیا دریا ہے، تو آپ دریا کو چھوڑ کر قطرے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بولے حالانکہ ہم شریک نہیں ہوئے لیکن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ انفرادی اور اجتماعی کی اسلام میں شریعت میں حیثیت کیا ہے، یہ سوال ہے ان کا۔ اب میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، شریعت نے اجتماعی اور انفرادی عمل کی کوئی حیثیت متعین نہیں کری ہے، اجتماعی اور انفرادی عمل کی کوئی حیثیت متعین نہیں کری ہے۔ انسان کی حالت، وقت اور احوال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، شدت ضرورت کے اعتبار سے افضل عمل کا تعلق بدلتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، مفتی تقی عثمانی نے اس کو کوڈ بھی کیا ہے، اس جو میں کوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر ایک صحابی نے کسی موقع پر سوال کیا، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا، الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ سوال ایک ہے، جواب تینوں کے مختلف ہیں۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، کہ بھائی دیکھو، افضلیت کا تعلق انسان کی حالت سے ہے۔ وہ بندہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، وہ سارے کام کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ جہاد میں تھوڑی سستی کرتا ہے، تو اس کے لیے جہاد میں شریک ہونا سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے جس بندے کو یہ کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے افضل عمل ہے، وہ سارے کام کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن والدین کی اطاعت یا خدمت میں کچھ سستی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے لیے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک بندے کو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ دیکھا کہ وہ سارے کام کرتا ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی اور سستی ہے، تو اب اس کے لیے سب سے افضل عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ تو عمومی طور پر یہ کہہ دینا کہ بھئی انفرادی عمل زیادہ اچھا نہیں ہے، اجتماعی عمل زیادہ اچھا ہے، ایسا کوئی ضابطہ شریعت نے نہیں بنایا ہے۔ وقت، حالات، شدت ضرورت اور زمانے کا تغیر، ان ساری چیزوں کے تبدیلی کی وجہ سے، حالات کی اور مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے افضل عمل کا تعلق بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی بندہ، کسی بندے کی والدہ بیمار ہیں، کسی بندے کی والدہ بیمار ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے، یا بیوی بیمار ہے، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں دوسرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ اب بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، میں تو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھوں گا مسجد میں جا کر، اور یہاں پر یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ بندہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو پھر کیا ہے، یہاں ان کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور وہ بیوی کا اصرار بھی ہے یا والدہ کا اصرار بھی ہے کہ آپ نہ جائیں، اور ہو سکتا ہے حالت زیادہ سیریس ہے اور کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اب بندے کے لیے گنجائش ہے کہ کیا وہ جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر میں ہی نماز ادا کر لے، حالانکہ عام کنڈیشن میں جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو وقت اور حالات کے اعتبار سے مسائل میں تبدیلی آتی ہے۔ تو عمومی طور پر یہ کہنا کہ انفرادی عمل کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اجتماعی عمل کی حیثیت زیادہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تبلیغی جماعت میں جو لوگ وقت لگا رہے ہیں، تبلیغی جماعت کا ایک اصول ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو اگر کوئی بندہ 3 دن لگا رہا ہے یا 10 دن لگا رہا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ پتہ لگا مشورہ ہو رہا ہے اور وہ بندہ کیا اپنے کسی کام میں لگا ہوا ہے، پتہ لگا تعلیم ہو رہی ہے، وہ بندہ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، تو اس سے کیا انتشار ہوگا۔ تو تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے یہ اصول بنایا ہے، تبلیغی جماعت میں جو بندہ وقت لگا رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو اعمال چل رہے ہوں اجتماعی، ان میں جڑے، انفرادی اعمال کو بعد میں کر لے الگ سے۔
تو یہ اصول وہاں کا ہے، انہوں نے کیا عمومی طور پر ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیا، اور پورے ہر جگہ اس کو فٹ کر کے گویا کہ اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین نے، بڑوں نے ایک اصول بنایا ہے تاکہ نظم و ضبط باقی رہے، نظم و نسق باقی رہے، اس میں کوئی خرابی نہ آئے، تو اس لیے اس اصول کو ہر جگہ فٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا شریعت میں کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ افضلیت کا تعلق وقت اور حالات کے اعتبار سے ہے۔ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے، اور آپ کیا ہیں اس اصول کو یہاں فٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی پہلے کیا کھانے میں شریک ہو جائیں یا چائے میں شریک ہو جائیں، یا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مشورہ ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے آپ اپنا مشورہ کرتے ہیں، اسے قرآن کی تلاوت کرنے دیں، یا کہیں واعظ و نصیحت ہو رہا ہے اور کوئی بندہ اسے قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، وہ اپنے قرآن کی تلاوت میں سائڈ میں بیٹھا ہوا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ مشورہ ہو رہا ہے یا تعلیم ہو رہی ہے یا واعظ و نصیحت ہو رہا ہے، وہ الگ کونے میں جا کر قرآن کی تلاوت کر لے تاکہ وہ لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور یہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، یہ تو شریعت کہتی ہے۔ لیکن باقی یہ اصول ہر جگہ منطبق کر دینا کہ بھائی انفرادی عمل کی حیثیت کیا ہے، اجتماعی عمل کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی اصول شریعت کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ جماعت کے بڑوں نے جماعت کے کام کے لیے بنایا ہوا ہے، اور اس اصول کو آپ ہر جگہ فٹ نہ کریں، اس اصول کو ہر جگہ فٹ نہ کریں اور اس کو دین کا اور شریعت کا حصہ نہ بنائیں۔ افضل عمل کا تعلق وقت اور حالات اور انسان کی شخصی حالات کے اعتبار سے ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، غزوہ بدر میں تمام بہت سے صحابہ نے شرکت کری، حضرت عثمان بھی شرکت کے لیے جا رہے تھے، حالانکہ غزوہ بدر کتنی فضیلتیں ہیں غزوہ بدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جتنے بھی غزوہ بدر کے شرکاء ہیں سب کے سب جنتی ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا پروانہ پیش کر دیا۔ لیکن حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوں، کیونکہ ان کی بیوی ان کی اہلیہ بیمار تھیں، آپ ان کی خدمت کریں۔ تو دیکھیے یہاں افضل عمل کا تعلق ان کے شخصی احوال کے اعتبار سے بدل گیا کہ اب ان کے لیے افضل یہ ہے کہ پہلے بیوی کی خدمت کریں، غزوہ بدر میں نہ شرکت کریں۔ تو اس لیے میرے بھائی شریعت کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے، افضل عمل کا تعلق انسان کے احوال سے ہے، وقت کے تقاضے سے کیا ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں، اور وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ جس وقت جس چیز کا زیادہ تقاضا ہو اس چیز پر عمل کیا جائے، نہ کہ کسی ایک اصول کو لے کر بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔